داد شریف میں آپ ممبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہے غوث پاک کے، یہی سب سے پہلے آگے بڑھے اور قدم مبارک تھام کر اپنی گردن پہ لیا تھا۔ پھر یہ دیگر اولیاء کرام نے بھی باری باری ایسا کیا۔ ان دنوں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرماتے تھے، یہ بھی بیان سنتے تھے غوث پاک کا۔ انہوں نے یہ سن کر غوث پاک کے جناب میں عرض کیا، بل عینی وعلی راسی، کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔ اولیاء کی پھلدار شاخیں ہوتی ہیں، جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے، جن میں پھل نہیں ہے تو اکڑتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک دکان نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایت سلب ہو گئی، چھین لی گئی۔ ولی کے ایک معنی دوست بھی ہے، تو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ولی بناتا ہے، تو اپنی محنت سے ولی نہیں بن سکتا۔ ولی کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے، جاہل ولی نہیں ہوتا۔ اس طرح مطلب یہ کہ میرے غوث پاک کو دنیا ولی کہتی ہے، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی۔ آپ ہیں غوث، غوث یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، کوالٹی ہے، ان میں ایک درجہ غوث ہے۔ تو آپ جو ہے نا یہ غوث اکبر کے مقام پر فائز ہیں، قطب اکبر، غوث اکبر، غوث اعظم، تو غوث بھی ہے، غوث اعظم ہے۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، یعنی بہت سارے جو غوث ہیں ان سب کے بھی آپ غوث ہیں۔ غوث الاغواث بھی آپ کا ایک لقب ہے، غوثوں کے بھی غوث۔ غوث کے ایک لفظی معنی تو فریاد رس ہے، بہرحال ولیوں کی یہ اعلیٰ قسم ہے۔ غوث کا مطلب ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ صحیح حافظ صاحب، اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو مسئلہ نہیں، جنہیں مسئلہ ہے وہ ویسے ہی مسئلہ الجھے رہتا ہے، اسی انہیں مسئلہ ہے۔ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، اور غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والا، سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا ہے، اور جو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوتا ہے وہ غوث اعظم بھی ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو یہاں پر یہ شائبہ ہو جاتا ہے کون سے پیلن ہونے کی وجہ سے کہ سب سے بڑی مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ، اور یہ پیران پیر دستگیر، 11ویں والے پیر، بڑی پیر کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، جو اولیاء ہیں، سلطان الانبیاء، ان سب کو شان اللہ نے دی ہے، بے شک، سبحان اللہ، ان سب کی شان عطائی ہے اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ سب ساتھی ہے، بے شک، اس کا حقیقی ہے، اس نے سب کو دیا، اسے کسی نے نہیں دیا۔ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں یا امت میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا، اس لیے کہا کہ آپ اولیاء میں سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، یہ مطلب ہے۔ اولیاء کے درمیان سب سے بڑا درجہ آپ دور کر جاتے ہیں، بانی پاکستان محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، تو قائد اعظم کون ہے پھر؟ واہ واہ، فاروق اعظم اور صدیق اکبر، اعظم کو سمجھتے ہیں ایرانی والا جی، اب بتائیں کیا فاروق اعظم کون ہے پھر؟ بتائیں صدیق اکبر کون ہے؟ کبھی امام حسین علیہ السلام کو کسی نے قائد حسین علیہ السلام نہیں کہا، کیونکہ قائد تو ہماری انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی ٹرمنالوجیز ہے نا، قائد کہتے ہیں لیڈر کو، لیکن یہ تو ایک بالکل چھوٹا سا ورڈ ہے۔ امام لفظ جو ہے یہ بہت ورسٹائل ہے، یہ قائد کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، مرشد کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، پیشوا کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، ہادی اور رہنما کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے معنی اگر کسی عربی کے لفظ میں کور ہوتے ہیں وہ امام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایکسپرٹ کسی فیلڈ کا اس کو بھی امام کہا جاتا ہے، جیسے امام بخاری کو ہم حدیث کی فیلڈ کا امام کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو ہم حق کے لیے چاہے جماعت تھوڑی ہو باطل کے خلاف ٹکرانے میں امام سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ تو ہم امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑے امام وہ ہیں۔ اعظم ایک سپرلیٹو ڈگری ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوز ہونی چاہیے، اور کسی کے لیے اعظم کہہ دیا نا، سب سے بڑا۔ اچھا، اس کی وہ دلیل میں کہیں گے جی وہ حضرت ابوبکر کو بھی صدیق اکبر کہتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے تو صدیق نبی علیہ السلام ہے۔ سر یہ صدیق اکبر آپ کے علماء کہتے ہیں، حدیثوں میں صدیق اکبر نہیں آیا، صدیق کا لفظ آیا۔ حضرت عثمان کے لیے، اچھا عثمان کے لیے نہیں آیا غنی اکبر، وہاں کہتے ہیں عثمان غنی، وہاں ان کا چور پکڑا جاتا ہے۔ ادھر کیوں نہیں سال لگایا ہوا ہے عثمان غنی کبیر، جس طرح فاروق اعظم لگایا ہے؟ فاروق اعظم تو آپ نے لگا لیا، وہ تو فاروق لقب ہے صرف، حضرت عثمان والا آپ بھول گئے ہیں سر، اور میں نے پکڑ لیا۔ کیوں پکڑ لیا؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو ورنہ حضرت علی کے ساتھ کیوں نہیں ایسے آ رہا؟ علی مرتضی آتا ہے، اکبر آیا کوئی لفظ لگایا ہوا انہوں نے؟ اعظم لگایا ہوا ہے؟ نہیں لگایا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں، نعوذ باللہ، ان کے مقابلے پہ نہیں ہم کر رہے۔ امام حنیفہ کا کیا مقابلہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ ان کا تو اپنے دور میں کئی اماموں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، تو ان سے بڑے امام ان کے دور کے اندر موجود ہیں۔ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 148 ہجری، جو اہل بیت میں سے ہیں، اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں امام مانے جاتے ہیں، وہ امام حنیفہ کے استاد ہیں۔
پھر امام ابو حنیفہ کے ایک دوسرے استاد ہیں امام زید بن علی بن حسین. امام زین العابدین جو تھے نا علی ابن حسین المتوفا 95 ہجری، ان کے 2 بیٹے تھے، محمد باقر اور دوسرے زید ابن علی. ٹھیک ہے، تو وہ زید ابن علی جو ہے 124 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. وہ امام حنیفہ کے استاد ہیں اہل بیت میں سے، تو وہ خود امام اعظم ہیں اگر امام اعظم ان کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو آپ اماموں تک رکھیں، اعظم کا لفظ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کریں جو امام الانبیاء بھی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور اب میں انتظار میں تھا کہ امامت کون کرے گا، تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ آگے ہوں، آپ ان کی امامت کروائیں گے. اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. علم کی بنیاد پہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پہ ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی فضیلت باقی انبیاء پر ہے. امام وہ آپ کا محلے مسجد کا امام نہیں ہوتا کہ عالم پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ایک جاہل اور راہ لانے والا ایک چھڑا مولوی انہوں کے کر کے امامت. یہ سمجھتے ساڑھے محلے دے مولوی نے جنہوں مرضی امامت کھڑا کر دو. آپ کو پتا ہے خلفائے راشدین اپنے زمانے میں خود امامت کرواتے تھے مسجد نبوی میں. وہ دنیا کا بھی امام ہوتا تھا، دین کا بھی امام ہوتا تھا. یا تو امام ان کے تنخواہ دار ہوتے ہیں، کئی بار علماء پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور عام چھڑے مولوی آگے امامت کروا رہے ہوتے ہیں جن کو بس 2-4 صورتیں یاد ہوتی ہیں، وہ بھی صحیح نہیں، ان وہ امامت کے اہل نہیں ہوتے. ان کی موجودگی میں ان کو امامت کروانی چاہیے جو علماء ہیں. تو امام الانبیاء کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. امام اعظم بھی ہیں، امام کائنات بھی ہیں. آپ نہ چڑھا کریں، اور نبی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہو نا تو آپ فوراً اپنے بزرگوں کی فکر میں نہ لگ جایا کریں. نبی علیہ السلام کی مبارک ذات اتنی یعنی بڑی ذات ہے کہ ان کے مقابلے پہ کسی کو لانا، یہ تو میں کہتا ہوں آپ جب یہ سوال کرنا ہی آپ کا توہین ہے. ضرورت ہی نہیں آپ کو. آپ کے پیٹ میں کیوں پیڑ ہوتی ہے؟ یا تو ہونا کہ آپ کا امام لادا ہو، میرا امام لادا ہو. تو ہمارے امام نبی علیہ السلام ہی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. اسی لیے قرآن حدیث پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ قرآن میں جس امام کا ذکر ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا ان کے پیٹرن پہ چلنے والے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر آپ اپنے بڑے بزرگوں سے بھی آپ کا اختلاف ہو جائے، اپنے حکمرانوں سے بھی اور بڑے علماء سے بھی، تو پلٹاؤ اپنے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف. اچھا غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. غوث کہتے ہیں مددگار کو، بڑا مددگار. سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ. ہاں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے. ان کو غوث اعظم کہتے ہیں. اشرف تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے احمد بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں. غوث اعظم اللہ ہی ہے، یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے، تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی. وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا. المتوفا 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے. ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ. اسے صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے. تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے. یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا. یہ لقب غلط ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہیں، یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی. اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی، اور کسی کی طرف نہ منسوب کریں. ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے. اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے. صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ تو اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں.
صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا، وہ علیحدہ چیز ہے. ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے، اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی، اسی میں آگے آپ شہید صدیق وہ تو مرتبے ہیں. ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی، نبی اور غیر نبی. غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو. قرآن میں بھی ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کچھ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے اولیاء. امام اعظم بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہے، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام نہیں لیا. یہ احمد بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو سر یہ جعلی شعر اپنی مشروں سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، یہ کام چھوڑ دیں. آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ. تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ منسوخ ہے. بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے. آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے ہیں بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں. تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانے. آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانیں، ان کو صحابہ کے مرتبے پر نہ لے جائیں، ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں. اس سے نیچے بھی نہ کریں، اس سے اوپر بھی نہ کریں. آپ کے دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو علم کی یہ دنیا ہے، تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں.